بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزیں ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ اول آسمان سے 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا۔ وہ جنت کے دروازے پر بنے ہوئے سرخ یاقوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پہ بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے مطلب کی بات کرے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا تو اسے دیکھتے ہی شیطان بے حد خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ ہے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے اپنا تعارف کروایا اور شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تم کو 3 باتیں بتاؤں گا۔ اس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کو جنت پہنچا سکوں، لیکن ایک سانپ جو میرا دوست ہے شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی مور کی گفتگو سے بے حد خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں داخل ہو گیا اور اسے شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو جب یہ خبر ملی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جب شیطان کو جنت میں رہنے کی عارضی اجازت مل گئی تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ یہ دونوں اس لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں یوں ہی خوش و خرم زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پہ عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں میسر رہیں گی۔ شیطان کی باتیں سن کر وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب کوہ سرندیپ پر اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر لحاظ سے خوش تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص پھل کھانے سے منع فرمایا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ شیطان کا جنت میں داخلہ اس طرح ہوا کہ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تم کو نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے۔
اور مور جیسے اب ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ پس مور نے شیطان کو جنت میں جا کر اگل دیا۔ شیطان وہاں جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ آخر کار انہوں نے شجر ممنوعہ سے جب پھل کھا لیا تو اللہ نے ان کو ایک مخصوص وقت تک جنت سے نکال دیا۔ تب سے ہی مور جن پاؤں سے شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے گئے، اور اس سے اس کے منہ کی خوشبو بھی چھین لی گئی اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔